حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرأ سے ہوا تھا۔ جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میری عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیمی عمل میں جدیدیت وقت کی اشد ضرورت ہے۔ جناب صدر، تعلیم قوموں کی زندگی کا چراغ ہے، تعلیم انسان کی اصل پہچان ہے، یہ کردار بناتی ہے، یہ سوچ جگاتی ہے، یہ خواب دکھاتی ہے اور پھر ان خوابوں کو تعبیر تک لے جاتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے جناب صدر، سوال یہ ہے کہ کیا ہماری تعلیم آج کے دور کی رہنما ہے؟ کیا یہ صرف کتابوں کے اوراق تک محدود ہے یا زمانے کی رفتار کے ساتھ چل رہی ہے؟ جناب صدر، تعلیم اگر وقت کے تقاضوں کے مطابق نہ ڈلے تو یہ چراغ تو ہے مگر جلتا نہیں، یہ درخت تو ہے مگر پلتا نہیں، یہ قافلہ تو ہے مگر منزل تک پہنچتا نہیں۔ جناب صدر، تعلیم میں جدیدیت دراصل اسی جمود کو توڑنے کا نام ہے۔ جدیدیت صرف کمپیوٹر کا نام نہیں، صرف مشین کا نام نہیں، صرف انٹرنیٹ کا نام نہیں، یہ سوچ کا زاویہ ہے، یہ علم کو عمل میں بدلنے کی طاقت ہے، یہ الفاظ کو حقیقت میں ڈالنے کا ہنر ہے، یہ تحقیق کو ایجاد میں بدلنے کی جستجو ہے، یہ سوال کو جواب میں ڈالنے کی ہمت ہے۔ جدید تعلیم وہ ہے جو نظری کو تجربے سے جوڑ دے، جو صرف حفظ نہیں بلکہ فہم پیدا کرے، جو صرف نوکری کے لیے نہیں بلکہ خدمت انسانیت کے لیے تیار کرے۔ جناب صدر، اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جن قوموں نے اپنی تعلیم کو جدید رنگ دیا وہی دنیا کی قیادت پر فائز ہوئے۔ ذرا جاپان کو دیکھیے، راک کا ڈیر تھا وہ، ایٹم بم کے دھماکوں نے اس کے زمین کو چیر دیا، شہروں کو مٹا دیا، انسانوں کو جلا دیا، مگر علم کی جدید کرن نے اس مٹی کے ڈیر کو فولاد میں بدل دیا، اس اجڑے ہوئے دیس کو نئی دنیا میں کھڑا کر دیا۔ یہ ہے جدیدیت کی طاقت، یہ ہے تعلیم کی کرن، یہ ہے قوم کی اصل بنیاد۔ چین کو دیکھ لیجئے، غربت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ملک، محرومی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا معاشرہ، مگر جب اس نے تعلیم کو جدید بنایا، نصاب کو بدلا، طریقے تدریس کو بدلا، تکنیک کو بدلا، تو وہی چین دنیا کے سب سے بڑی طاقتوں کے صف میں آ کھڑا ہوا۔ یہ ہے جدیدیت کا کمال، یہ ہے ترقی کا زینہ، یہ ہے قوموں کے عروج کا راز۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جناب صدر، اگر ہم نے اپنی تعلیم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہ کیا تو آنے والا کل ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے بچے ہمیں یاد نہیں کریں گے بلکہ ہمیں کوسیں گے کہ ہم نے ان کے خوابوں کے راستے تنگ کیے۔ وہ پوچھیں گے کہ جب دنیا آگے بڑھ رہی تھی تو تم کیوں رکے رہے، جب علم کا دریا بہہ رہا تھا تو تم نے پیاسے رہنا کیوں پسند کیا۔ مگر اگر ہم نے آج یہ قدم اٹھا لیا تو یہی علم ہماری پناہ ہوگا، یہی علم ہمارا ہتھیار ہوگا، یہی علم ہماری پہچان ہوگا اور یہی علم ہماری عزت کا ضامن ہوگا۔ اس لیے تعلیمی عمل میں جدیدیت لانا اب ہمارا انتخاب نہیں بلکہ اس میں ہماری بقا ہے۔ یہ چوائس نہیں بلکہ مجبوری ہے، یہ خواہش نہیں بلکہ ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے، کیونکہ تعلیم کا مطلب صرف پڑھنا نہیں بلکہ جینا سکھانا ہے۔ یہ قلم سے نکل کر کردار میں اترنے کا نام ہے، یہ علم کو عمل میں بدلنے کی طاقت ہے، یہ الفاظ کو حقیقت میں ڈالنے کا ہنر ہے۔ دوستو، آئیے آج عہد کرے کہ ہم تعلیم کو جامد نہیں رہنے دیں گے، ہم اپنی سوچ کو قید نہیں رہنے دیں گے، ہم اپنی نسلوں کو پرانی بیڑیوں میں جکڑا ہوا نہیں رہنے دیں گے، ہم اپنی تعلیم کو جدید کریں گے، ہم اپنی قوم کو ترقی کے راہ پر ڈالیں گے اور ہم اپنی روشنی کو دنیا کے ہر کونے تک لے جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ آپ کے سماعتوں کا شکریہ۔